على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله باليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وقوله تعالى يخادعون الله إلى آخره والذين آمنوا أي بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إصرارهم الكفر، يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك وأن ذلك نافعهم عنده وأنه يروج عليهم كما قد يروج على بعض المؤمنين، كما قال تبارك وتعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ منافق لوگ جو ہیں دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی بِإِظْهَارِهِمْ مَا أَظْهَرُوهُ مِنَ الْإِيمَانِ، کہ ظاہر کرتے ہیں ایمان کو، مَا إِصْرَارِهِمُ الْكُفْرِ، اور چھپاتے ہیں کفر کو، یعنی اندر تو کفر پر پکے ہیں لیکن ظاہری طور پر ایمان کا اظہار کر کے گویا نعوذ باللہ اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. یا تقدون بجہلہم، اپنی جہالت کی وجہ سے یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ گویا ہم نعوذ باللہ خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ہمارا یہ کام جو ہے چل نکلے گا جیسے مسلمانوں میں چل نکلا ہے، یعنی جیسے مسلمانوں کو ہم نے اپنے ایمان کے ذریعے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے اور وہ ہمیں مومن سمجھے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ ملتے ہیں، ہماری جان آبرو مال کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح یہ دھوکہ ہمارا خدا پر بھی چل جائے گا نعوذ باللہ، یعنی اس کو بھی ہم اسی طرح ظاہری ایمان کا دھوکہ دے کے جنت لے لیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جب اللہ تبارک و تعالی دوبارہ زندہ کریں گے، ان کو کھڑا کریں گے سب کو، وَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، وہ خدا کے آگے بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے آگے جھوٹی قسمیں کھاتے تھے. وہاں بھی وہ جھوٹی قسم کھا کے یہ سمجھیں گے کہ شاید ہم جھوٹی قسمیں کھا کے بچ جائیں گے، جیسے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا کے وہ بچ جاتے تھے، تو قیامت میں بھی یہ گمان کریں گے کہ بھی شاید یہاں بھی ہم جھوٹی قسم کھا لیں گے کہ جی ہم تو بڑے پکے مومن تھے تو یہاں بھی ہماری گاڑی چل جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور وہ گمان رکھتے ہیں کہ ہم اس طرح کسی نہ کسی چیز پر کسی نہ کسی مقام پہ ہیں، لیکن الا انہم هم الکاذبون، اللہ نے فرمایا خبردار یہ جھوٹے لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ دھوکہ تو اس کو ہوتا ہے جو جاننے والا نہ ہو، یعنی میں نہیں جانتا کہ آپ کے دل میں کیا ہے تو آپ مجھے تو دھوکہ دے سکتے ہیں، ایک بڑے سے بڑے عالم کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، بڑے سے بڑے ایمان والے کو بھی آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو علام الغیوب ہیں، جو علیم بذات الصدور ہیں، جس کے آگے دنیا کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، جس کے علم کا یہ عالم ہے کہ پوری مخلوق اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے علم محیط کے اندر ہے، اور جس کی صفت یہ ہے کہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمانوں اور زمینوں میں اس پر کوئی ذرہ برابر چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تو اس کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ یہ تو ان کی اپنی جہالت ہے، یہ ان کی کم عقلی ہے، اور یہ ان کا سوء ظن ہے کہ اس طرح وہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے دھوکے کا وبال جو ہے انہی پر پڑے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کئی مقام پہ فرمایا ہے کہ وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، اور کہیں فرمایا انہم یکیدون کیدا واکید کیدا ومہل الکافرین امہلہم رویدا، اور کہیں فرمایا یمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین. کئی مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تدبیریں کرتے ہیں لیکن اللہ کی تدبیر کے آگے ان کی کیا بات چل سکتی. اسی لیے فرماتے ہیں وَلِهَذَا قَابَلَهُمْ عَلَىٰ اعْتِقَادِهِمْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ،
یقول وما یغرون بسنیہم ھذا ولا یخدعون الا انفسہم وما یشعرون بذلک من انفسہم. اللہ نے فرمایا اس طرح وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ فرمایا، ورنہ جب وہ آئے تھے پہلے دن ہی اللہ پاک کھول دیتے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنے معاملے میں، کیونکہ جیسے کافر کسی سرکشی میں پڑے تو اللہ فرما دے چھوڑ دو اس کو سرکشی میں، نذرہم فی طغیانہم یعمہون، اس کو اپنے کفر کی اور سرکشی کی اور فساد کی آخری حد تک جانے دو، کیونکہ اللہ تو قادر ہے، جب چاہیں گے پکڑ لیں گے، اس کے آگے کون سا مشکل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب پہ غالب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے تمام چیزیں جو ہیں وہ حقیر ہیں، اس کی مخلوق ہیں اور اس کی مملوک ہیں. اس کے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ نے فرمایا تمہارا یہ دھوکہ دینا جو ہے دراصل تم کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہو. وما یخدعون الا انفسہم، تم اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہو، تم اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال رہے ہو. نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا و آخرت کی رسوائی تمہیں حاصل ہوگی، دنیا و آخرت کی ذلت تمہیں حاصل ہوگی. نہ تم مسلمانوں کے رہو گے نہ کافروں کے رہو گے، اور آخرت تو تم نے ویسے ہی برباد کر ڈالی ہے، کیونکہ تم اپنے اس نفاق سے اللہ کے نبی کو اور اللہ کے ایمان والے بندوں کو نقصان پہنچانا چاہتے. اس لیے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ منافق جو ہیں یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتی ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ وہی معاملہ فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے ساتھ ایسا معاملہ فرماتے ہیں کہ ان کے ظاہری ایمان کی وجہ سے کچھ عرصے تک ان کی جان مال محفوظ ہو گئی، لیکن اس کے بعد ساری حقیقت بھانڈا پھوٹ گیا تو تمام کی تمام سزائیں اکٹھی ہو گئی. وَمِنَ الْقُرَّاءِ مَنْ قَرَأَ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وکیل القراءتین ترجیح الی معنی واحد. بعض قرآن نے پڑھا ہے وما یخدعون الا انفسہم، تو معنی مفسر فرماتے ہیں کہ دونوں قراتوں کے اندر ایک ہے. قال ابن جریر فإن قال قائل كيف يكون المنافق لله والمؤمنين مخادعا وهو لا يظهر بلسانه خلاف ما هو له معتقد الا تقية قيل لا تمتنع العرب ان تسمى من اعطى بلسانه غير الذي في ضميره تقية لينجو مما هو له خائف مخادعا فكذلك المنافق سمى مخادعا لله والمؤمنين بإظهاره ما ظهر بلسانه تقية بما يخلص به من القتل والسبي والعذاب العاجل وهو لغير ما أظهره مستبطن وذلك من فعله وإن كان خداعا للمؤمنين في عاجل الدنيا فهو لنفسه بذلك من فعله خادع لأنه يظهر لها بفعله ذلك بأنه يؤتيها أمنيتها ويسقيها كاس سرورها وهو موردها هي ذات بها ومجرى به كاس عذابها ومزيلها من غضب الله وعليم عقابه ما لا كبل لها به فذلك خديئته نفسه ظنا منه مع إساءته إليها في أمر بعدها أنه إليها محسن كما قال تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی سائل سوال کرے، مثلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو منافق ہیں یہ اللہ اور مومنین کو کیسے دھوکہ دینے والے ہیں، وَهُوَ لَا يُظْهِرُ بِلِسَانِهِ خِلَافَ مَا هُوَ لَهُ مُعْتَقَدٌ إِلَّا تَقِيَّةً، یعنی یہ تو تقیہ کر رہے ہیں، پردہ ڈال رہے ہیں اپنے اندر والی بات کا. یعنی دھوکہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک ہوتا ہے کہ آدمی تقیہ کرے، یعنی تقیہ تو علیحدہ جی، اور ایک ہے دوسرے کو دھوکے میں ڈالنا. تو یہ اسلام جو ظاہر کر رہے ہیں تو یہ تقیہ ہے، اسلام ظاہر کر رہے ہیں، اندر کفر چھپایا ہوا ہے. جیسے کہ روافض جو ہیں وہ بھی تقیہ کو اپنا دین سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کا جو تقیہ نہ کرتا ہو گویا اس کا دین ہی نہیں ہے. بلکہ انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ 19 الدین فی التقیۃ، کہ اسلام کے اور دین کے 9 جز جو ہیں وہ تقیہ میں چھپے ہوئے ہیں، یعنی ظاہر کچھ کرو اور باطن جو ہے وہ کچھ ہو. جیسے انہوں نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے کہ کبھی اہل سنت والجماعت کے جنازے میں اگر شریک بھی ہونا پڑ جائے تو ظاہری طور پر سنی کا جنازہ بھی پڑھ لیا کرو، یعنی کھڑے ہو جاؤ جنازے میں، لیکن اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے بجائے دعا یہ کرو کہ اللہ اس پہ لعنت کر اور اللہ اس کو جہنم میں ڈال، اللہ اس کو عذاب کر،
یعنی لوگ سمجھیں گے جنازے کی دعا مانگ رہا ہے اور جنازہ پڑھ رہا ہے اور جنازے کے اندر موجود ہے، اور حالانکہ اندر وہ اپنی یہ دعا کر، تو یہ تقیہ ہے۔ تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گویا اس کو تقیہ بھی کہا جاتا ہے، یہ خدا بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، کیونکہ تقیہ ایک قسم کا خدا بھی تو ہے کہ وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ اس طرح ہم اپنا ایمان ظاہر کر کے مسلمانوں سے بھی بچ جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ہمیں جنت کی نعمتیں ملے گی اور وہاں بھی ہمیں خوشیوں کے پیالے ملیں گے۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ وہاں تو ان کے لیے عذاب کے پیالے تیار ہیں، وہاں تو ان کے لیے ذلت کے گڑھے تیار ہیں، وہاں تو ان کے لیے سب سے بڑا عذاب کا مقام جو ہے وہ تیار ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ لا تمتنع العرب ان تسمى، عرب کے اندر محاورات میں جو آدمی اپنی زبان سے جو اس کے اندر ہے اس کے خلاف کہے اس کو تقیہ بھی کہتے ہیں، لینجو مما لہ، تاکہ اس سے نجات پا جائے جس سے ڈر رہا ہے، اس کو مخادع بھی کہتے ہیں، دھوکہ دینے والا بھی ہے۔ وَكَذَلِكَ الْمُنَافِقُ ثُمَّ مُخَادِعًا لِلَّهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ بِإِظْهَارِهِ مَا ظَهَرَ بِلِسَانِهِ تَقِيَّةً بِمَا يَخْلُصُ بِهِ مِنَ الْقَتْلِ وَالسَّبِيِّ وَالْعَذَابِ، اسی لیے ان کو یہاں بھی مخادع کہا گیا، يُخَادِعُونَ اللَّهَ، یعنی باب وزن مبالغہ مفاعلہ سے ہے، اس لیے کہ وہ چاہتے یہ تھے کہ اس طرح ایمان ظاہر کر کے ہم عذاب سے بھی بچ جائیں، قتل سے بھی بچ جائیں، قید سے بھی بچ جائیں، اور اپنے اندر انہوں نے جو کچھ تھا وہ چھپایا ہوا تھا اپنے کفر کو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایک قرآن مقدس میں آتا ہے نا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ کبھی کسی مسلمان کو بھی ایک ایسی حالت پیش آ جاتی ہے کہ وہ کافروں میں قید ہو گیا یا کافروں کے قبضے میں آ گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ بھی تم زبان سے اگر کفر کا اظہار کرو تو ہم تمہیں چھوڑیں گے ورنہ نہیں چھوڑیں گے، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جان بچانے کے لیے اجازت دی ہے کہ اگر اس کا دل ایمان پہ پکا ہے اور صرف بیچارے نے جان بچانے کے لیے ظاہر طور پہ زبان سے کوئی کلمہ کفر کہہ دیا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے، لیکن اس کا اور اس کا فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ اس آیت کو استعمال کر کے تقیے کا جواز ڈھونڈتے ہیں۔ یہ تو فرق یہ ہے کہ اس کے اندر تو ایمان تھا، ان کے اندر تو کفر ہے، اس کے اندر ایمان ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، تو اندر تو وہ ایمان چھپا رہا ہے، تو ایمان جو ہے تو وہی تو نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ تو اندر ایمان نہیں چھپا رہے، یہ تو ظاہر ایمان کو کر رہے ہیں اور اندر کفر کو چھپا رہے ہیں، یہ تو اس کے بالکل برعکس معاملہ ہے۔ اس لیے اس آیت کو سامنے رکھ کر کسی کو دھوکہ دینا، وہ تو پکا مسلمان ہے، پکا مومن ہے، چونکہ کیفیات ہوتی ہیں ایسے، جیسے ایک صحابی قید ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ بھی تم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کر لو اور غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز ذبح کر دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ تو اس نے کہا بھی غیر اللہ کے نام پر میں کیا ذبح کروں؟ انہوں نے کہا چلو ایسا کرو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کہ مکھی پکڑ لو اور غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر دو۔ بات تو صرف یہی ہے کہ اللہ کے نام کے سوا غیر کے نام پہ ذبیحہ۔ اس نے کہا دیکھو بات سنو، تم مجھے قتل کر دو، تم مجھے جلا دو، میں تو شرک نہیں کروں۔ تو یہ بڑی عظیمت کا مقام ہے، اس نے شرک نہ کیا اور بیچارہ قتل ہو گیا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ اسی طرح ایک صحابی قید ہوئے تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ بھی تم اگر میری پیشانی پہ بوسہ دے دو، کافر بادشاہ تھا، تو میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ اس نے کہا میں نہیں دیتا۔ اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا اگر نہیں۔ اس نے کہا مجھے قتل ہونا منظور ہے لیکن کافر کی پیشانی پہ بوسہ نہیں دوں۔ تو اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ ایسا کرو کہ جتنے تمہارے مسلمان قیدی قید میں ہیں اگر تم مجھے بوسہ دے دو تو ان سب کو بھی میں چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا پھر میں دیتا۔ چلو باقی مسلمانوں کی اگر جان بچی تھی، اپنی جان تو میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، تو میری وجہ سے تمام مسلمان بیچارے تو نہ مارے جائیں۔ تو اس لیے اس نے دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو سراہا۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے جان دے دی لیکن آپ اس شرک کو گوارا نہیں کیا، کفر کو گوارا نہیں کیا، اس نے بھی عظیمت پہ عمل کیا۔ اور جس آدمی نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کے مسلمانوں کو چھڑا لیا، اس نے بھی رخصت پہ عمل کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے بھید جاننے والے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے۔ اور یہ مخادع اور یہ منافق اور یہ تقیہ باز جو ہوتے ہیں، یہ تو اندر کفر چھپائے ہوئے ہیں اور ظاہر ایمان کر کے دھوکہ دے رہے ہیں۔ اسی لیے جب ان سے بات کرو نا جی، وہ کہیں گے صحابہ کا دشمن جو ہے جی ہم تو اس کو لانتی سمجھتے ہیں،
صحابہ کو جو گالی دیتا ہو اللہ اس پر قہر کرے، اللہ اس پہ عذاب کرے۔ تو اب مسلمان سنی بیچارہ گھبرا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کمال ہے، وہ تو صحابہ کو مان رہے، وہ کہتے ہیں صحابہ کا دشمن جو ہے وہ لعنتی، لیکن ان کے نزدیک صحابہ ہیں صرف 4، باقی صحابہ رہے ہی نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام لوگ جو تھے اسلام چھوڑ کے نکل گئے، صرف 4 آدمی تھے وہ مسلمان رہے، باقی تو کوئی مسلمان رہا ہی نہیں۔ تو جب وہ صحابہ کا نام لیتی ہیں تو مراد صرف وہ 4 صحابہ ہوتے ہیں، ان کے نزدیک سارے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہوتے۔ تو یہ دھوکہ دینا علیحدہ بات ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے توریہ، کہ ایسی بات کی جائے جس بات سے 2 باتیں سمجھ آ رہی ہوں اور جان بچ جائے، تو اس کی بھی اسلام اجازت دیتا ہے۔ جیسے کہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو آپ منافقت نہیں کہیں گے۔ منافقت تو وہ ہوتی ہے کہ آدمی اندر کفر ہے اور ظاہر اسلام کر رہا ہے، اندر حضور کا دشمن ہے اور ظاہر محبت کر رہا ہے، اندر قرآن کا مخالف ہے اور ظاہراً قرآن کو چوم رہا ہے۔ یہ توریہ کلام ہوتا ہے، ایسا ذو معنی کلام۔ حضرت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا اور میرے آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، اور راستے میں ایک آدمی اتفاق سے نکل آیا، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ من ھذا الرجل یا ابا بکر، کہ اے ابی بکر یہ کون آدمی جو تمہارے آگے جا رہا؟ تو اب سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے بڑا مشکل مقام آ گیا کہ اگر میں بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ ہیں تو پھر تو دشمنوں کو پتہ چل جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اور اگر میں نہیں بتاتا ہوں تو پھر جھوٹ بنتا ہے، اور ابی بکر صدیق کی زبان سے جھوٹ کا نکلنا بھی بڑا مسئلہ ہے۔ تو فوراً حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دماغ میں اللہ نے ڈالا، اور آپ نے فرمایا کہ رجل یہدینی سوا السبیل، آپ نے فرمایا وہ ایک انسان ہے جو سیدھا راستہ دکھلاتا ہے۔ تو اس پوچھنے والے نے یہ سمجھا کہ کوئی عام آدمی ہے، راستہ بتلایا ہے اس کو، اور حضرت ابی بکر نے یہ اپنے دل میں سمجھا کہ اللہ کا نبی راستہ ہی دکھانے کے لیے آیا ہے نا، کہ ہمیں صراط مستقیم کا سیدھا راستہ دکھلا رہا۔ تو یہ کلام میں ایک توریہ ہوتا ہے کہ اس قسم کا توریہ کلام میں استعمال کرنا جو ہے وہ جائز۔ جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام اپنی بیگم کے ساتھ جب سفر فرما رہے تھے تو راستے کے اندر ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ کوئی شادی شدہ مرد اگر گزرتا تو وہ اس کی عورت کو چھین لیتا تھا اور نعوذ باللہ اس کی بے حرمتی کرتا تھا، اور اگر عورت شادی شدہ نہ ہو، باپ بیٹی ہوں یا بہن بھائی ہوں، تو اس کو وہ نہیں چھوڑتا تھا کیونکہ اس کا اپنا ایک مزاج تھا۔ تو حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام جب گزرے تو اس کے کارندوں نے بی بی صاحبہ کو آ کے روک لیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ ظالم بادشاہ تجھ سے پوچھے کہ تم کون ہو تو تم کہہ دینا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی بہن ہوں۔ حالانکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن بہن سے مراد کیا تھا؟ ہر بیوی چاہے بیوی بھی ہو لیکن بے اعتبار دین کے، بے اعتبار ایمان کے تو بہن ہوتی ہے، کیونکہ ہر کلمے پڑھنے والا جب بھائی ہے، انما المؤمنون اخوۃ، یہ تو اس رشتے کی وجہ سے بیوی بن گئی، کوئی بیٹی بن گئی، کوئی بہن بن گئی، کوئی ماں بن گئی، ورنہ بحیثیت ایک مسلمان کے۔ اور اس وقت روئے زمین پر یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، یہ بیوی کلمے پڑھنے والی تھی، اور تو کوئی آدمی ہی نہیں تھا۔ تو بیوی صاحبہ نے جا کے یہ کہہ دیا، تو یہ بظاہر کیا ہے ایک صورت بنتی تھی، لیکن اصل میں یہ حقیقتاً یہ کذب نہیں تھا۔ اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ جھوٹ سے پاک ہوتے ہیں، اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ کذب سے پاک ہوتے ہیں، اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے رسالت کے لیے چن لیتے ہیں۔ تو اس لیے توریہ علیحدہ چیز ہے۔ ایک وقت پر اگر آدمی امتحان میں آ جائے، ایمان پہ پکا رہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن نفاق، خداع اور تقیہ جو ہے یہ علیحدہ چیز ہے، ان کا اس سے آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو شر چھپا کے خیر ظاہر کر رہے ہیں، کفر چھپا کے اسلام ظاہر کر رہے ہیں۔ تو اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا
کہ ان کو مخادع کہا گیا، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یخادعون اللہ، لیکن یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ یہ اپنے آپ کو دھوکے کے اندر ڈال رہے ہیں، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح ہم اپنی امیدوں کو پہنچ جائیں گے، اس طرح ہمیں خوشی کے پیالے ملیں گے، لیکن یہ ایسے مقام پہ آئیں گے جہاں اللہ کی ناراضگی ہوگی اور ان کے لیے عذاب کے پیالے ہوں گے، ان کے لیے اللہ کا غضب ہوگا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور ایسا عذاب ہوگا ما لا قبل لہ بہا، جس کی کوئی حد و حساب بھی نہیں۔ فَذَلِكَ خَدِيَّتُهُ نَفْسُهُ مِنْ وَعِسَاتِهِ لَيَا فِي أَمْرِ وَعَادِهَا، اور یہ اپنے نفس کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ کیوں دھوکہ دے رہا ہے؟ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس طرح میں قیامت میں بھی جنت حاصل کر لوں گا، حالانکہ جہنم کا حقدار بن رہا ہے، تو گویا اصل میں تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنے نفسوں کو۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح ہمیں جنت مل جائے گی، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ یہ نہیں پتا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس نفاق کی وجہ سے جہنم کے سب سے نچلے سے ٹھکانے میں رکھے گا۔ اس لیے فرماتی وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون اعلاما منه عباد المؤمنین ان المنافقین بإساءتهم الى انفسهم، منافقین جو ہے اپنے نفسوں کے ساتھ بھی برائی کر رہے ہیں، فبإسخاطهم علی ربهم بکفرهم وشکهم وتکذیبهم غیر شاعرین ولا دارین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ناراض کر رہے ہیں اپنے کفر کی وجہ سے، اپنے شکوک کی وجہ سے، اپنے تکذیب کی وجہ سے، اور وَلَٰكِنَّهُمْ عَلَىٰ أُمَنٍ مِّنْ أَمْرِهِمْ مُقِيمِينَ، حالانکہ یہ خود اندھے ہیں اور اندھے پن پہ قائم ہیں، یہ خود صراط سے ہٹے ہوئے ہیں، کسی کو کیا دھوکہ دیں گے، یہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ وقال ابن ابي حاتم انبانا علي بن المبارك فيما كتب اليه حدثنا زيد بن المبارك قال حدثنا محمد بن ثور عن ابن جريج في قوله تبارك وتعالى يخادعون الله، کیا بنا قال يظهرون لا اله الا الله يريدون ان يحرزوا بذلك دماءهم واموالهم وفي انفسهم غير ذلك، یہ ظاہراً کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں اس لیے تاکہ یہ ثابت کر رہے ہیں تاکہ ہماری جان مال جو ہے وہ بچ جائے، حالانکہ دلوں کے اندر انہوں نے کفر کو چھپایا ہوا ہے۔ وقال سعید بن قتادہ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ نات المنافق عند كثير من الأخلاق يصدق بلسانه وينكر بقلبه ويخالف بعمله۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منافق کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ جو ظاہری طور پہ زبان سے کچھ کہتا ہے، زبان سے کچھ کہہ رہا ہے لیکن دل میں اس کا انکار کر رہا ہے، اور زبان سے کچھ کہہ رہا ہے لیکن عمل اس کے خلاف ہو رہا ہے، یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ اسی طرح میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، آپ نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو کہ منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں، علامات ہوتی ہیں، ہر آدمی اپنی نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، وردی میں کوئی ہوگا آپ کہیں گے سپاہی ہے، دوسرے کی وردی دیکھیں گے آپ کہیں گے یہ فوجی ہے، تیسرے کی وردی دیکھیں گے آپ کہیں گے یہ بلدیہ میں کام کرنے والا، چوتھے کی وردی دیکھیں گے آپ کہیں گے یہ حرم میں کام کرنے والا، 5ویں کی وردی دیکھیں گے آپ کہیں گے یہ فائر بریگیڈ کا ملازم ہے۔ تو اسی طرح مومن اور منافق کی بھی علامات ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں، اذا حدث کذب، کہ جب بات کرے تو جھوٹی بات کرے، تو جھوٹ بولنا جو ہے یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان تو جھوٹ کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جب وہ مسلمان ہے، جس زبان سے اس نے کلمہ شہادت پڑھا ہے، جس زبان سے روزانہ وہ قرآن پاک پڑھتا ہے، جس زبان سے روزانہ وہ حضور پاک میں درود بھیجتا ہے، جس زبان سے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس زبان سے وہ جھوٹ کیسے لا سکتا ہے؟ اور جھوٹ اتنی بڑی وبا ہے کہ جس پر اللہ نے لعنت بھیجی، اس لیے فرمایا اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے گا تو جھوٹی کرے گا۔ اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری اس کے اندر دوسری علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دوسری علامت اس کی یہ ہے کہ جب وعدہ کرے گا تو خلاف کرے گا، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے گا تو جھوٹا کرے گا، خلاف کرے گا، آپ سے وعدہ کرے گا لیکن پورا نہیں کرے گا۔ تو جو آدمی وعدہ خلافی کرے یہ بھی منافق کی علامت ہے، ورنہ مسلمان جو ہے وہ اپنے وعدے کا پابند ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا،
حضور نے فرمایا اللہ کا حکم ہے کہ اپنے وعدوں کو، اپنے عہد کو، اپنے معاہدے کو پورا کیا کرو، قیامت والے دن عہد کے بارے میں سوال کیا جائے۔ یا تو کسی سے وعدہ ہی نہ کرو، لیکن اگر وعدہ کرو تو پھر سچا کرو۔ اور تیسری علامت حضور نے فرمایا اذا اوتوا من خان، کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ جب کوئی آدمی اس کے پاس امانت رکھے، ورنہ مومن کی تو صفت یہ ہوتی ہے کہ مومن امین ہوتا ہے، امانت والا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد امانت رکھے تو وہ خیانت کر جائے، او جی امانت تو ختم ہو گئی، ہلاک ہو گئی، تباہ ہو گئی، آپ نے مجھے دیا تھا اور میری جیب کٹ گئی، آپ نے مجھے دیا تھا اور میرے گھر سے چوری ہو گئی، اور ایسے جھوٹ بول کے خیانت کر رہا ہے، تو فرمایا کہ یہ بھی منافق کی علامت۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے اذا خاصم فجر، آپ نے فرمایا یہ بھی منافق کی علامت ہے کہ جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، کہ جب جھگڑا کرے تو منہ سے گندی گندی گالیاں دے رہا ہے اور فحش گالیاں دے رہا ہے، یہ بھی نفاق کی علامت ہے، ورنہ مسلمان کبھی زبان سے گالی نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا المؤمن لا يكون فاحشا ولا متفحشا ولا بذيء، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن فاحش نہیں ہوتا، اور نہ فحش گو ہوتا ہے، اور نہ فحش کو پسند کرتا ہے، اور نہ وہ گرے ہوئے اخلاق کا آدمی ہوتا ہے کہ گری بری باتیں کرے اور گری ہوئی حرکتیں کرے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا المؤمن لا يكون لعانا، کہ مومن جو ہے وہ لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، کہ ہر بات میں اس پہ لعنت، اس پہ لعنت، اس پہ لعنت کرے، یہ مومن کی صفت نہیں۔ مومنیوں کی صفت یہ نہیں ہے کہ ان کی زبان پر لعنت کا ذکر ہو، ان کی زبان پر گالی ہو، ان کی زبان پر بری بری باتیں ہوں، یا وہ وعدہ خلافی کرتے ہوں، یا وہ جھوٹ بولتے ہوں، یہ تمام صفات جو ہیں منافقوں کی صفت ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے حرکات میں، اپنے سکنات میں، اپنے اعمال میں خود نظر ڈالے کہ میرے اندر کوئی منافق کی علامت تو نہیں آ گئی، میرے اندر کوئی کفر کی علامت تو نہیں آ گئی، میرے اندر کوئی ضلال اور گمراہی کی علامت تو نہیں آ گئی، اور ادھر پھر مومنین کی صفتوں پہ نظر ڈالے، تاکہ پھر غور کر کے خود اپنا محاسبہ کرے کہ میں ایمان کے اندر کتنے نمبر میں لے رہا ہوں یا کتنے نمبر میں ناکام ہو رہا ہوں۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں، اگلے لوگ تو بیچارے اتنے تھے، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سنایا، اور میں نے حضرت شیخ الحدیث شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ پہلے دور میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور بہت بڑے استاد تھے، حافظ تھے اور نابینا تھے، دارالعلوم دیوبند کے اندر استاد تھے۔ تو وہ اتنے سادہ تھے اور اتنے یعنی ایمان والے لوگ ہوتے تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، کہ اس زمانے میں گھڑی وغیرہ ہوتی نہیں تھی، گھڑی کا رواج ہی نہیں تھا، کہاں گھڑیاں تو بڑے آدمیوں کے پاس کہیں ایک آدھی دنیا میں ہوگی۔ تو عام طور پہ ان لوگوں نے لکڑیاں اور ایسے لوہے کی کیلیں لگائی ہوئی ہوتی تھیں کہ اگر سایہ یہاں تک آ جائے تو مثلاً 8 بجے ہیں، یہاں آ گیا ہے تو 10 بجے ہیں، اور یہاں آ گیا ہے تو 12 بجے ہیں، یہاں آ گیا ہے تو زوال ہو گیا، اور یہاں آ گیا تو مثل اول ہے، یہاں آ گیا تو مثل ثانی ہے۔ تو اس طرح مساجد میں لوہے کی کیلیں لگا کے اوقات کا حساب لگایا جاتا تھا۔ تو وہ جب سایہ آتا تھا تو مثلاً 12 بجے پہ سایہ آیا تو استاد بچوں کو چھٹی کر دیتے تھے۔ تو وہ طلباء کیا کرتے بیچارے، آپ کی نظر پہلے کمزور تھی، بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، تو وہ طالب تو بڑے شرارتی ہوتے ہیں، طالب تو طالب ہوتے ہیں نہیں، تو وہ جا کر اس کیل کو ذرا آگے کر دیتے بھی جلدی سایہ پہنچ جائے۔ تو استاد سے کہتے کہ حضرت وہ سایہ پہنچ گیا، سایہ پہنچ گیا، 12 بج گئے، چھٹی کا وقت ہو گیا۔ اچھا بھائی چھٹی کا وقت ہو گیا، چھٹی کرو۔ تو وہ آدھا گھنٹہ اور پونا گھنٹہ اور کبھی ایک گھنٹہ وقت سے پہلے چھٹی کر کے لڑکے بھاگ جائیں۔ تو ایک دفعہ مسجد کے جو نمازی تھے وہ آئے، انہوں نے کہا حضرت یہ لڑکے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ کی نظر کمزور ہے۔ تو وہ جو ہے کیل کو نکال کے دوسری جگہ لگا دیتے، اور آپ کو نظر آتا ہے کہ بھی سایہ کیل پہ آ رہا ہے۔ تو یہ بچے جو ہیں یہ شرارت کرتے ہیں اور روزانہ غلط چھٹی لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان کا بچہ جھوٹ بولتا ہو؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، یہ اتنے بچے ہیں مسلمانوں کے اور قرآن پڑھنے والے، یہ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
یعنی وجہ کیا تھی؟ خود جو انسان سچا ہو اس کو ہر آدمی سچا نظر آتا، وہ کبھی یہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ مسلمان کا بچہ بھی جھوٹ بولے گا، مسلمان کے بیٹے کی زبان پر بھی کبھی جھوٹ آ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا میں تو نہیں مانتا۔ یعنی ایسے بھی سادہ لوگ تھے، یعنی اتنے عجیب آدمی تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ یعنی ایمان جیسے آتا ہے نا کہ المومن بلہن، کہ مومن جو ہے یہ معنی نہیں ہوتا کہ بے وقوف ہوتا ہے، یعنی مومن کا معنی اتنا سادہ طبیعت ہوتا ہے کہ وہ ہر آدمی پہ اعتماد کر لیتا، ہر کسی کی بات کو ماننے والا ہوتا ہے، کسی کو جھٹلا نہیں سکتا۔ ایک دفعہ بچوں نے شرارت کی کہ آج پکی چھٹی لیں استاد سے، تو ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت آج تو آپ کی آنکھیں سرخ معلوم ہو رہی ہیں، خیر تو ہے؟ انہوں نے کہا کوئی ایسی بات تو نہیں ہے۔ دوسرا لڑکا آیا، اس نے بھی کہا کہ حضرت معلوم ہوتا ہے آپ کو بخار آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی معلوم تو نہیں ہوتا۔ ایک تیسرا آیا، اس نے کہا حضرت محسوس یہ ہو رہا ہے آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ کو بخار ہو رہا ہے۔ تو 4-5 لڑکوں نے جب یہ بات کی اور ایک نے کہا جی آپ کی تو بالکل نظر جواب دے رہی، بس آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے، بخار بھی آ گیا، اندھے بھی ہو۔ اب آنکھیں بند کی ہوئی ہیں بیچاروں نے اور خود لکڑی پکڑی ہوئی ہے، اور کہتے ہیں مجھے شاگردوں نے کہا ہے کہ آپ اندھے ہو گئے، تمہیں ہو گیا، جھوٹ تو بول نہیں سکتے۔ تو عجیب، یعنی یہ ایمان والے لوگ ہوتے تھے، سیدھے لوگ ہوتے تھے، جن کو جس نے جو بات کہہ دی وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آج تو نعوذ باللہ یعنی اس آدمی کو زیادہ لائق سمجھا جاتا ہے، قابل سمجھا جاتا ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا ہو، جو سب سے زیادہ مکار ہو، جو سب سے زیادہ خداع ہو، جو سب سے بڑا منافق ہو۔ کہتی ہیں یہ جی ماشاءاللہ بڑا چالاک آدمی ہے۔ تو نعوذ باللہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ایمان سے دور جا رہا ہے۔ ایمان کا تو معنی ہی صدق ہے، ایمان کا معنی ہی امانت ہے، ایمان کا معنی ہی امن ہے، اسلام کا معنی ہی سلامتی ہے، اسلام کا معنی ہی سلام اور رحمت ہے۔ تو آدمی مسلمان ہو کر، مومن ہو کر یہ کیسے دھوکہ دے سکتا ہے کہ وہ منافقت اختیار کرے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، دراصل یہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ فرمایا وَمِنَ وَمَا يَشْعُرُونَ، فرماتے ہیں خَلَا الْإِخْلَاصِ يَصْدُقُ بِلِسَانِهِ وَيُنْكِرُ بِقَلْبِهِ وَيُخَالِفُ بِعَمْلِهِ يُصْبِحُ عَلَى حَالٍ وَيُمْسِي عَلَى غَيْرِهِ، صبح کو کچھ ہو اور شام کو کچھ ہو، وَيُمْسِي عَلَى حَالٍ وَيُصْبِحُ عَلَى غَيْرِهِ، شام کو کچھ ہو اور صبح کو کچھ ہو، وَيَتَكَفَّ السَّفِينَةُ كُلَّمَا هَبَّتْ رِيحٌ هَبَّتْ مَعَهَا۔ مفسر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا منافق کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے ایک کشتی جدھر کی ہوا چلی ادھر کو چل پڑا، تو یہ منافق کی علامت ہے کہ جہاں بیٹھا، جیسے ہمارے یہاں عام رواج ہو گیا ہے شیعہ میں بیٹھیں گے شیعہ بن جائیں گے، اور جناب بدعت والوں میں بیٹھیں گے تو سب سے بڑے بدعتی بن جائیں گے، اور جناب کہیں قبروں پہ پھول چڑھانے ہوں تو سب سے پہلے چادریں چڑھانے والے بن جائیں گے، کعبۃ اللہ میں آ جائیں تو سب سے بڑے موحد بن جائیں گے۔ یہ اللہ کے ساتھ دھوکے دینے والی بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کو جانتے ہیں کہ جو تم نے اپنا ایمان، اپنا عقیدہ اور اعتقاد رکھا ہے اسی پہ جم جاؤ اور اسی پہ قائم رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی صفات ایمان سے نوازے اور نفاق سے بچائے۔ اب تو بھائی رمضان المبارک الحمدللہ آ رہا ہے، اب سبق انشاءاللہ پھر 6 شوال سے، کیونکہ اب افطار ہوگا اور پھر تراویح ہوگی اور لوگ رات کو 11 بجے فارغ ہوں گے، تو پھر ان کے بعد بھی ان کو درس کے لیے اور گھنٹہ بٹھایا جائے تو بڑا مشکل ہے۔ ویسے مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، مجھے الحمدللہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ طلبہ بیچارے نہیں آتے، یہ اگر آ سکیں تو میں حاضر ہوں بہرحال۔ اچھا جی، کیا آدمی قرض کی حالت میں کوئی کہتا ہے جی قرض کی حالت میں سفر میں کتنا رہ سکتا ہے؟ بھائی خدا کے بندے، سفر کا قرض سے بھائی اگر وہ سفر اسی لیے کر رہا ہے کہ میں کچھ مزدوری کروں، کماؤں، محنت کروں اور قرضہ ادا کروں، کرے، کوشش کرے۔ باقی کہتا ہے جی کہ قرض کے اتارنے کے لیے کوئی وظیفہ بتلائیں، تو سب سے بہتر وظیفہ وہ ہے جو حضور پاک نے بتلایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے روزانہ آپ جو ہے رات کو سورۃ الواقعہ پڑھا کریں۔ سورۃ الواقعہ جو ہے نا جی، یہ اس یقین اور ایقان کے ساتھ کہ اللہ کے قرآن کی صورت ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جو آدمی سورۃ واقعہ پڑھے گا اس کے گھر میں کبھی بھوک اور افلاس نہیں آئے گا۔
تو آپ جو ہے سورت واقعہ پڑھا کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوں یا اپنے دکان میں داخل ہوں یا اپنے کمرے میں داخل ہوں، چاہے کوئی آدمی ہو یا نہ ہو، تو کہا کریں السلام علیکم. چاہے کوئی بندہ ہو، گھر والے ہوں، بچے ہوں یا نہ ہوں، خالی جگہ ہے، دروازہ کھلا، اللہ کے فرشتے تو آخر ہوتے ہیں نا، تو السلام علیکم. اور اس کے بعد سورت قل هو اللہ احد 3 دفعہ پڑھ لیا کریں تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ. اور یہ دوسرا وظیفہ بھی حضور پاک نے بتلایا. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو کاروبار کرتا ہوں برکت نہیں ہوتی اور مجھے کاروبار میں نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے. حضور نے فرمایا کہ جب گھر میں جاؤ، جب کمرے میں جاؤ، جب دکان میں جاؤ تو سلام کرو اور اس کے بعد سورت قل هو اللہ احد 3 دفعہ پڑھ لیا کرو. تو کچھ عرصے کے بعد صحابی ملے. حضور نے فرمایا ہاں بھائی بتلاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا حضور سب قرضہ اتر گیا، میں تو بڑا آدمی بن گیا. تو صحابی کہتے ہیں اس کے بعد یہ عالم تھا کہ میں اگر مٹی کو بھی ہاتھ لگا دیتا وہ سونا بن جاتا. یعنی اتنا بھائی زیادہ جوش نہ کرو، خیر مہر ہے، ہم پر پیری شیری کے اثر نہیں ہوتے. ہاں وہاں بھی مول پیر ہو تو کیا اثر ہوگا. اچھا جی خیر کوئی نہیں، اچھا اس کو اللہ قبول کرے، اس کے دل سے اللہ کا لفظ نکلا ہے. اچھا جی 5 دن ہو گئے ہیں، ایک عورت بیچاری اپنے ایام کے دنوں میں ہے اور اس نے وطن جانا ہے. طواف الوداع کا کیا حکم ہے؟ گزارش یہ ہے جی کہ طواف الوداع اگر عورت حیض کی حالت میں ہو تو اس پر طواف الوداع معاف ہے، اس کے لیے طواف الوداع ضرورت ہی نہیں ہے، وہ بغیر طواف وداع کیے ہوئے جا سکتی ہے، چاہے وہ حج پہ آئے چاہے عمرے پہ آئے. اگر اس کے ایام کے دن ہیں تو طواف الوداع اس کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ جا سکتی ہے بغیر طواف کیے ہوئے. میں نے بھائی یہی عرض کیا تھا، آپ نے مجھے لکھا لڑکی نے دادی کا دودھ پیا، مجھے خود عشاء کے بعد مل لیں اور مجھے ایک کاغذ پہ یوں لکھیں کہ بھئی یہ اس لڑکے نے مثلا زید نے دودھ پیا فلاں مثلا ہندا کا، ہندا کی لڑکی فلاں ہے، اب اس کا رشتہ اس سے ہو سکتا ہے. جب تک تفصیل نہ ہو میں ایسے جواب نہیں دیتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ پھر علماء پہ الزام لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو جی ایک مولوی سے ہم نے مسئلہ پوچھا وہ کہتا ہے نکاح ہو سکتا ہے، دوسرے مولوی سے میں نے پوچھا وہ کہتا ہے نکاح نہیں ہو سکتا، ایک مولوی سے میں نے پوچھا اس نے کہا طلاق ہو گئی، دوسرے سے پوچھا وہ کہتا ہے طلاق نہیں ہوئی. اصل جب مجھ سے پوچھا تو سوال میں اور لکھا تھا، جب اس مولوی سے پوچھا تو وہاں اگر لگا دیا تھا، تیسرے مولوی سے پوچھا تو وہاں مگر لگا دیا تھا، اور سے پوچھا تو وہاں چونکہ لگا دیا تھا، چوتھے آدمی کے پاس گیا تو چنانچہ لگا دیا تھا. اس لیے جب رضا کا، نکاح کا، طلاق کا یا میراث کا یہ مسئلے جب ہوں، جب تک ایک کاغذ پر ان کی تفصیل نہ ہو میں جواب نہیں دوں گا. جی 15 شعبان کی رات کے بارے میں کوئی خصوصیت وارد ہے؟ بھئی 15 شعبان کی رات کے بارے میں عام لوگوں میں جو یہ ایک مشہور ہے کہ وہ رات ہے جس رات میں رزق لکھا جاتا ہے، رزق بڑھایا جاتا ہے یا زندگی اور موت کے فیصلے کیے جاتے ہیں، یہ تو بات غلط ہے. اور اسی طرح جو لوگ کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اس رات سے مراد بھی 15 شعبان کی رات ہے، یہ بات بھی غلط ہے. ان تمام آیات سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے. 15 شعبان کی رات میں قرآن کے اندر کوئی آیت نہیں آئی اور صحیحین کے اندر کوئی حدیث مبارک نہیں آئی، سیاستہ کے اندر کوئی حدیث نہیں ہے جس سے 15 شعبان کی رات کی کوئی فضیلت نکلتی ہے. بعض بزرگوں نے اور علماء نے لکھا ہے، جیسے شیخ عبدالحق نے لکھا ہے، اسی طرح بعض علماء، بعض بڑے بڑے محدث علماء نے بھی لکھا ہے کہ اس رات کے اندر بھی بڑی عظمت ہوتی ہے اور بڑے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث مبارک کے اندر کوئی اس کا ثبوت ہمیں آج تک نہیں ملا. اگر کسی کو کوئی حدیث مبارک مل جائے جس میں 15 شعبان کی رات کا ذکر ہو اور وہ حدیث بھی سیاستہ کی ہو، کم از کم 6 کتابوں میں کہیں تو ہو، چلو بخاری مسلم بھی نہ ہو تو کم از کم کتب 7 میں تو ہو، لیکن بہرحال تمام علماء نے لکھا ہے کہ ایسی کوئی حدیث مبارک نہیں ہے. بعض علماء کے اقوال ملتے ہیں، قول ملتے ہیں، بعض علماء کے اس بارے میں روایات ملتی ہیں، لیکن قرآن سے یا حدیث مبارک سے
یہ حضور پاک کے عمل مبارک سے کہ 15 شعبان کی رات کو حضور خصوصی طور پہ جاگتے ہوں، ایسی کوئی بات واضح نہیں ہے۔ البتہ شعبان میں حضور ویسے بھی کثرت سے روزے رکھتے تھے، استقبال کرتے تھے رمضان المبارک کا، یعنی آپ سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ اسی لیے بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ ہمارے ذمے جو روزے ہوتے تھے قضا کے، ہم شعبان میں پھر قضا کر لیتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے روزے رکھتے تھے شعبان کے اندر۔ تو اصل متبرک جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتی ہے، لیکن رمضان میں کب ہوتی ہے اس کا علم بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ بہرحال زیادہ یہ ہے کہ تحروا فی العشر الاواخر، میرے آقا نے فرمایا کہ آخری 10 دن جو ہیں رمضان کے اس میں تلاش کرو، اور فرمایا کہ 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، 29 کی رات، ان راتوں میں کسی رات میں لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ جو چیز جتنی قیمتی ہے اس کو اللہ نے چھپا دیا ہے تاکہ بندے تلاش کرتے رہیں، اور جس کے مقدر میں ہے اس کو نصیب ہو جائے گا۔ اور اسی طرح پھر ہر جگہ لیلۃ القدر تبدیل ہوگی۔ مثلا آپ کے پاس 27 ہے، یہاں 27 ہے، تو آپ کے ملک میں تو ابھی 25 ہوگی، کسی ملک میں ابھی 26 ہوگی، کسی ملک میں ابھی 24 ہوگی۔ تو اسی طرح وہ اختلاف لیالی بھی ہوتا رہے گا، اور ہر کسی کو جہاں جہاں اللہ نے مقدر لکھا ہے وہ رات نصیب ہو جائے گی۔ بہرحال ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے لیے تیاری کریں، رمضان المبارک میں پورے استقبال کے ساتھ، پورے خشوع کے ساتھ، پورے خضوع کے ساتھ روزہ رکھیں۔ اور روزے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ صرف آدمی کھانا پینا اور بیوی سے ملنا بند کر دے، روزے کا معنی یہ ہوتا ہے زبان کو بھی روزہ ہو، کہ زبان سے جھوٹ نہ نکلے، اپنے وجود کے ہر عضو کو روزہ ہو کہ کوئی غلط حرکت نہ کرے، کوئی غلط عمل نہ کرے۔ حضور نے فرمایا جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، بلا وجہ بھوکا مرنے کی کیا ضرورت ہے اس کو، کیونکہ جب اس کی زبان کو ہی روزہ نہیں ہے۔ اور جب آخری عشرہ آ جائے تو زیادہ زیادہ رات کو جاگنے کی کوشش کریں، تراویح میں، تہجد میں، تلاوت قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، اور دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرما دے، اور لیلۃ القدر کے ثمرات، برکات نصیب فرما دیں۔ بہرحال 15 شعبان کی رات میں ہمیں کوئی روایت نہیں ملی ہے۔ اصل میں مشکل یہ ہو گئی ہے کہ بعض چیزیں اتنی مشہور ہو جاتی ہیں کہ پھر ان کی بارے میں تردید کرنا بھی لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے کچھ راتیں اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں کہ یہ 27 کی معراج کی رات ہے، یہ 12 یہ میلاد کی رات ہے، اور یہ ہجرت کی رات ہے، یہ شعبان کی رات ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اسلام کے اندر تو اتنی راتیں ہیں کہ پوری زندگی بھی مناتے رہو تو تم نہیں منا سکتے ہو۔ بھئی اگر ہم نے یہ راتیں منانی ہیں، ان راتوں میں تو چلو کوئی نہ کوئی اختلاف بھی ہے کہ حضور کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی یا 9 کو ہوئی، اختلاف بھی ہے، لیکن جس دن قرآن اترا ہے اس میں تو اختلاف بھی نہیں ہے۔ جس دن قرآن اترا ہے، جس دن جنگ بدر ہوئی ہے، جس دن جنگ احد ہوئی ہے، جس دن مکہ فتح ہوا ہے، جس دن حدیبیہ میں صلح ہوئی ہے، وہ تو پکی تاریخیں ہیں جن میں کوئی اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر سب کو اگر ہم منانا شروع کر دیں پھر تو یہی ڈے مناتے رہیں، باقی تو ہم سارے کام چھوڑ دیں۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مثلا عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، آپ نے فرمایا اس کو اللہ کی رحمت سے بہت بڑا رات کا حصہ مل گیا، اس نے بہت بڑا کما لیا۔ لیکن اگر ایک آدمی 27 کی رات میں ساری رات عمرے پہ لگا رہے، مر رہا ہے اور عمرہ کرنا ہے، اور جب عمرے سے فارغ ہو جائے، سو جائے، فجر کی نماز سے محروم ہو جائے، ایسے عمرے کرنے کا گناہ تو ہوگا، ثواب نہیں ہو کہ اس نے اللہ کا فرض چھوڑ دیا اور نفل عبادت میں رات گزار دی۔ تو ہم لوگ تو بالکل الٹے چل رہے ہیں کہ مسجد کو سلام کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، قرآن کو چوم لیں گے، عمل نہیں کریں گے، اپنے انگوٹھے چوم چوم کے آدھے کھا گئے ہیں، داڑھی نہیں رکھیں گے۔
یہ کون سی محبت ہے؟ ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آئے یہ مسئلے. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. کہتے ہیں جی بہت سارے لوگ ہیں سر پہ کپڑا اور ٹوپی نہیں رکھتے. اللہ سے دعا کرو اللہ ان غریبوں کو عطا فرمائے. مسکین ہے بیچارے, نہیں ہوگا کپڑا. نہیں, اگر کپڑا ہو تو کوئی شریف آدمی سر ننگا رکھتا ہے بھلا؟ وہ تو ایک مخصوص کیفیت ہے کہ احرام میں سر پہ کپڑا نہ رکھو. اگر آگے پیچھے بھی سر پہ کپڑا نہ رکھنے والی بات ہوتی تو پھر احرام کی خصوصیت کہاں ہوتی؟ احرام میں حکم ہے کہ مرد کے سر پہ کپڑا نہ آئے, مانا آگے پیچھے کپڑا ضروری ہے. تو اگر وہ اس پہ عمل نہیں کرتا, وجہ کیا ہے؟ فیشن ہے. لوگ فیشن کا شکار ہو گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. اور اس فیشن کی دوڑ میں لگے جا رہے ہیں. انگریز سر پہ ٹوپی رکھ لے, یہ سب ٹوپی رکھ لیں گے. وہ ہیٹ رکھتا تھا اتنا لمبا, یہ ہیٹ رکھ لیتے تھے. اس نے اتار دیا, انہوں نے بھی اتار دیا. کل وہ گنجا ہو جائے, یہ سارے گنجے ہو جائے. کل اس نے ٹیڈی پینٹ پہنی, انہوں نے پہن لی. اس نے پنچے بڑے کر لیے, انہوں نے بھی بڑے کر لیے. وہ شرٹ یہاں تک پہنے, یہ بھی یہاں تک پہنے. وہ بالکل اتار کے بازاروں میں کھڑا ہو جائے, یہ بھی کھڑے ہو جائے. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تو ان کو ضرورت ہی نہیں. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ٹوپی مبارک کے اوپر پگڑی مبارک باندھی ہے, یعنی عمامہ مبارک باندھا ہے. تو بہرحال اللہ آپ کو جو عطا فرمائے, ٹوپی عطا فرمائے, رومال عطا فرمائے, پگڑی عطا فرمائے, تو مسلمان کی اتباع وہ ہونی چاہیے جو میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا عمل ہے. ہاں, ایک آدمی غریب ہے, اس غریب کے پاس کپڑا ہے ہی نہیں, تو وہ کیا کرے؟ وہ تو غریب ہے, وہ تو معذور ہے.